کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے چیلنجز آپ کو کمزور کر رہے ہیں اور سخت حالات تیر کی طرح آپ پر چل رہے ہیں اور ان سے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ زندگی امن و سکون والی بن جائے، روٹھی ہوئی خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئیں؟ تو پھر دیکھتے رہیں اور آخر تک دیکھیں، یہ ان لوگوں کے لیے بڑی قیمتی اور مؤثر ترین ثابت ہونے والی ہے جو زندگی کی سخت طوفانی ہواؤں کا سامنا کر رہے ہیں اور زندگی بنجر زمین کی طرح ویران ہے۔ کیونکہ آج میں استغفار کی حیرت انگیز فضائل و برکات بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ آپ کی زندگی میں کیسے امن و امان اور سکون و ثبات کے دروازے کھولنے اور ہر قسم کی رکاوٹوں پر قابو پانے کی کلید رکھتا ہے اور آپ کی زندگی اس طرح بدل سکتا ہے جس کا آپ نے پہلے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ استغفار اس قدر طاقتور عمل ہے جو آپ کی روح کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانیوں کو کم کر سکتا ہے، آپ پر اللہ کی بے شمار رحمتوں برکتوں کی بارش کا ذریعہ بن سکتا ہے اور آپ کو اپنے خالق کے قریب لا سکتا ہے۔ توبہ و استغفار برکات کے ایسا سمندر ہے جس میں غوطے کھاتے جاؤ اور موتی نکالتے ہی جاؤ، یہ برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ توبہ و استغفار بظاہر ایک سادہ اور چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی میں بڑی گہری تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ یہ زندگی کے چیلنجز کے خلاف ایک خفیہ ہتھیار کا کام کرتا ہے۔ دراصل زندگی ہم پر مسلسل چیلنجز پھینکتی ہے، ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استغفار آپ کی ڈھال بن سکتا ہے اور مصیبت سے محفوظ رکھنے میں اللہ کی مدد کے نزول کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور آپ کو ان کے خلاف حفاظت فراہم کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب آپ استغفار کے پوشیدہ اسرار و رموز کو جاننے کے لیے بےتاب ہو رہے ہوں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بےتابی کو دور کرنے کے لیے استغفار کے جواہر بیان کرنے لگا ہوں۔ تو آئیے استغفار کے جوہر کو خوبصورتی سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کلمہ توب سے لیا گیا ہے اور اس کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا، واپس آنا اور لوٹنا وغیرہ، جبکہ شرعی اعتبار سے توبہ کا مطلب ہے اپنے کیے گئے تمام گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہونا، رجوع کرنا گناہوں سے طاعت کی طرف۔ سرزد ہونے والے گناہ پر اگر انسان کی شرمندگی اور ندامت خوف الہی کے باعث ہے تو توبہ درست ہوگی، اور اگر غیر اللہ کے ڈر یا کسی ضرر رسانی یعنی جسمانی اور روحانی اذیت اور تکلیف یا رتبہ و مال میں زوال کے خدشات وغیرہ کے خوف سے ہے تو ایسی توبہ در حقیقت توبہ ہے نہیں۔ جب گناہ کرنے والا گناہ ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے اور خالص نیت کے ساتھ شرمساری و ندامت کا اظہار کرے تو یہی انداز حقیقی توبہ کا مظہر ہوگا۔ شرعی اصطلاح میں توبہ سے کیا مراد ہے؟ توبہ شریعت کی اصطلاح میں گناہ کو اس کے برا ہونے کے سبب ترک کرنا اور اپنی اس کوتاہی اور خطا پر شرمندہ ہونا اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرنا کہ قدرت رکھتے ہوئے بھی اس جیسا گناہ آپ کبھی نہیں کریں گے اور اس خطا کی تلافی کرنا، اس سب کے کرنے کا نام توبہ ہے، بشرطے کہ یہ موت سے قبل اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ہو۔ قرآن مجید بار بار استغفار کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام گناہوں سے معصوم انسان تھے، آپ سے کبھی کوئی گناہ کا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے۔ یہ دراصل ہمارے لیے پیروی کرنے کے لیے ایک طاقتور مثال قائم فرمائی ہے۔ استغفار روحانی صفائی کا کام کرتا ہے، ہمارے دلوں اور روحوں کو پاک کرنے اور گناہوں کے داغ دھبے دھونے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی نوسط سے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اس کی برکت سے یہ صاف ستھرا اور چمک جاتا ہے، جس سے بندے کو اخلاص اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ میں آپ سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں، وقت نہیں ہے تو نکالیں اور ہر حال میں دیکھیں۔ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو بہت متاثر کریں گی، خاص کر استغفار کے موضوع پر تو ضرور ہی دیکھ لیں، کیونکہ اس ویڈیو کا پچھلی ویڈیو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ استغفار کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں ضم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم از کم 70 بار استغفار کرتے تھے، تو آئیے اس عظیم مثال کی پیروی کریں اور ہر وقت استغفار کا ورد کریں۔ آئیے استغفار کے لیے ایک معمول بنائیں، یہ ورد چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے، اسی کے ساتھ نماز کے بعد یا سونے سے پہلے یا تنہائی کے لمحات میں بھی، یعنی جیسے آپ کو سہولت ہو کر سکتے ہیں۔
اب استغفار کیسے کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس سے کن لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو ان ٹاپکس پر میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں نہایت ہی مختصر وقت میں کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، جس سے اب تک الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے استفادہ حاصل کیا اور اس سے اپنی زندگی میں انقلاب لایا۔ اور ہاں، توبہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تجدید کا اظہار ہے۔ انسان نے جس تعلق اور رشتے کو نافرمانی اور خطاؤں کے ذریعے توڑ دیا تھا، اب توبہ کے ذریعے اسے دوبارہ استوار کر لیا ہے، لہٰذا اس تعلق کو اب ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ خدا نخواستہ اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑ لیجیے گا، یعنی توبہ استغفار کے ذریعے۔